راتوں رات قافلہ لے کر کے نکلے، مکہ مکرمہ پیدل سفر فرمایا، پیدل سفر فرمایا۔ تقریباً 8 روز کے بعد مکہ مکرمہ کی سرحدوں میں امام حسین داخل ہوئے۔ یہاں مکہ والوں نے بڑے اچھے انداز میں آپ کا استقبال کیا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت خانہ کعبہ کے متولی تھے، آپ وہاں کے دیکھ بھال کے نگراں تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے امام حسین کا استقبال کیا، گھر کا انتظام ہوا، سارے اہل خانہ کو وہاں رکھا گیا۔ اب ساری تکلیفیں بھول جاؤ، اس لیے کہ آپ بیت اللہ الامین میں ہیں، بلد اللہ الامین میں ہیں، جہاں پر چوہوں کو مارنا بھی گناہ ہے، جہاں چونٹیوں کو قتل کرنا بھی حرام ہے۔ یہاں کوئی تمہیں ہاتھ نہیں لگائے گا، جنگ و جدال، قتل و غارت کچھ نہیں ہوگا۔ امام حسین آرام سے رہ رہے تھے، مگر حیرت کی بات میں آپ کو بتاؤں، تقدیر میں جو لکھا ہے وہ غالب آ کر کے رہتا ہے۔ قضا و قدر میں سب ہو چکا تھا۔ کوفہ جو حضرت امام حسین کے بڑے بھائی امام حسن کے ہاتھ پر جن لوگوں نے بیعت کیا تھا، حضرت علی کی خلافت جہاں پر قائم تھی، کوفہ والے حضرت علی اور ان کے خاندان سے محبت کرتے تھے۔ لہذا جب کوفہ والوں کو یہ معلوم ہوا کہ امام حسین یزید کی بیعت سے انکار کر کے مدینہ چھوڑ کر کے مکہ میں آ چکے ہیں، تو کوفہ والوں نے میٹنگ کی، سبوں نے آپس میں اتفاق کیا، ہم بھی منع کر دیتے ہیں، یزید کو نہیں مانیں گے، اس لیے کہ امام حسین کے باپ علی ہمارے یہاں پر خلیفہ رہے، ان کے بڑے بھائی خلیفہ رہے، اب ان کے بعد امام حسین کا ہی حق ہے خلافت کا، ہم نہیں مانیں گے یزید کی بیعت کو، اس کے امیر المومنین ہونے کو ہم انکار کریں گے۔ لیکن اب یہاں پر امام حسین کو بلایا کیسے جائے، ان کو یہاں پر کیسے بلایا جائے؟ سبوں نے، بڑے بڑے لوگوں نے بیٹھ کر میٹنگیں کی۔ اس کے بعد امام حسین کے پاس خط لکھنا شروع کیا، مکہ مکرمہ خط لکھے۔ کتنے خط لکھے؟ مختلف روایات میں پہلی مرتبہ 150 خط آئے، جس میں بڑے بڑے سرداروں کے دستخط، ان کی مہریں لگی ہوئی تھی امام حسین کے پاس۔ ایک کے بعد دیگرے خط آتے گئے، بعض علماء نے لکھا 1200 خط آئے، بعض نے لکھا 12,000 خط بھیجے۔ کس بنیاد پر؟ سب امام حسین کو یہ کہہ رہے تھے، اے نواز رسول، اے رسول اللہ کے بیٹے، ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ آپ مدینے سے نکل کر مکہ آ چکے ہیں اور یزید کی بیعت سے آپ نے انکار کر دیا ہے، اب لہذا ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے، آپ امیر المومنین بن جائیں، آپ خلیفۃ المسلمین بن جائیں، ہم بھی یزید جیسے فاسق و فاجر کو اپنا امام نہیں مانیں گے، امیر المومنین نہیں مانیں گے۔ تو یہ سارے خط جب آتے رہے، امام حسین نے اپنے گھر والوں سے مشورہ کیا، صحابہ جو مکہ میں تھے ان سے مشورہ کیا، کیا کرنا چاہیے؟ اتنے خط آ رہے، اس میں یہاں تک لکھا ہوا تھا، یہ کبھی کبھار ایموشنل بلیک میلنگ جو ہوتی ہے، یہ کوفہ والوں نے لکھا تھا، اے حسین اگر آپ نہیں آئے تو ہم مجبوری میں یزید کی بیعت کر لیں گے، اور قیامت کے دن اگر ہم سے پوچھا جائے تو ہم یہی کہیں گے، ہم نے تو رسول اللہ کے نواسے کو بلایا تھا، وہ نہیں آئے، اس لیے ہم یزید کی بیعت کر لیے۔ حضرت امام حسین کو یہ بات بہت ہی سخت لگی کہ یہاں پر قیامت کی بات آ گئی، کل بروز قیامت میں مجھ پر سوال ہو سکتا ہے۔ حضرت امام حسین نے جلدی کیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں، اے امام جلدی نہ کیجیے، کوفہ والوں کا بھروسہ نہیں، ان کی عادتیں اچھی نہیں ہیں، ان کے اندر دغا بازی، جھوٹ بولنا یا کبھی بھی راستہ چھوڑ کر اکیلے چلے جانا، یہ ساری عادتیں ان کے اندر ہیں۔ آپ کے باپ کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، آپ کے بھائی کے ساتھ کیا کیا، لہذا اب ان کی محبت پر اتنی جلدی یقین کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایک کام کریں، پہلے اپنے کسی معتمد بھروسے والے آدمی کو بھیجے، وہ جا کر کے حالات دیکھے، اگر اچھے رہے حالات تو آپ بھی چلے جانا۔ اس بات پر اتفاق ہوا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مجمع میں، اپنے اہل خانہ میں دیکھا تو حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو امام حسین کے چچیرے بھائی تھے، حضرت علی کے سگے بھائی عقیل، ان کے بیٹے حضرت امام مسلم ہیں، آپ نے ان کو بلایا اور کہا، اے مسلم، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے وکیل بن کر کے جاؤ اور کوفہ میں جا کر دیکھو حالات کیسے ہیں، یہ جتنے لوگوں نے خط لکھا ہے حقیقت میں یہ محبت کرنے والے سچے ہیں یا پھر ایسی ہی زبانی جمع خرچ ہے، جا کر کے تم حالات دیکھ کر کے مجھے چٹھی لکھ دینا، خط لکھ دینا، پھر میں بھی آ جاؤں گا۔ حضرت امام مسلم بن عقیل آپ کی بات پر تیار ہو گئے کوفہ جانے کے لیے۔
جب دوسرے دن آپ نکلنے لگے، آپ کے دو ننھے شہزادے تھے، حضرت محمد اور ابراہیم، ایک کی عمر 8 سال اور ایک کی عمر 6 سال یا 7 سال بتائی گئی۔ یہ دونوں شہزادے اپنے باپ سے بہت لگاؤ رکھتے تھے، بڑی محبت کرتے تھے۔ دونوں نے کہا ابا جان ہمیں یہاں چھوڑ کر کے مت جاؤ، ہم ساتھ میں چلیں گے۔ حضرت امام مسلم بن عقیل نے دونوں بچوں کو ساتھ میں لے لیا۔ کبھی کبھار ہوتا ایسے ہے، کچھ بچوں کو ماں سے لگا ہوتا ہے، کچھ بچوں کو باپ سے زیادہ لگا ہوتا ہے، وہ بچے باپ سے زیادہ لگاؤ رکھتے تھے۔ امام مسلم بن عقیل نے دونوں شہزادوں کو لے لیا اور مکہ سے نکل کر کہاں آئے؟ کوفہ آئے۔ کوفہ عراق کا ایک علاقہ ہے، آج بھی یہ کوفہ موجود ہے، ایک شہر ہے۔ کوفہ جب پہنچے تو اہل کوفہ کو معلوم ہوا کہ امام حسین تو آنے والے تھے، ہمارے خطوں کو قبول کر لیا گیا، لیکن امام حسین نے اپنے آنے سے پہلے اپنے وکیل بنا کر اپنے گھر والوں کو، اپنے بھائی کو بھیجا ہے۔ تو کوفہ والے تو محبان اہل بیت تھے، اہل بیت سے بہت محبت کرتے تھے۔ امام مسلم بن عقیل جس وقت کوفہ میں داخل ہوئے، سبوں نے بہت شاندار استقبال کیا، اتنا بڑا استقبال کیا کہ امام مسلم دیکھ کر کے دنگ رہ گئے۔ گلیاں پوری سج گئی ہیں، جلوس چل رہا ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ نعرے بھی لگا رہے ہیں، جوتیاں تک چوم رہے ہیں، ہاتھ کے بوسے لے رہے ہیں۔ امام مسلم بن عقیل ایک گھر میں جا کر کے قیام کیے، اس کے بعد سارے لوگوں کو بلایا اور حالات پر بحث ہوئی، ڈسکس ہوا۔ اس کے بعد پھر امام مسلم بن عقیل نے کہا دیکھو امام حسین نے مجھے اپنا وکیل اور خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، تم میرے ہاتھ پر بیعت کر لو، پھر امام حسین جب آ جائیں گے تو ہم سب ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ سبوں نے تسلیم کیا اور ایک رات میں کتنے لوگ؟ تقریباً 60,000 لوگوں نے بیعت کی۔ 60,000 لوگوں نے بیعت کی۔ امام مسلم بن عقیل نے دیکھا یہ تو حقیقی اہل بیت سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، ان کے اندر تو حسین اعظم کی بہت ہی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ جہاں دیکھو دعوتیں، لوگ اپنے اپنے گھروں میں بلانے کے لیے قطار میں کھڑے ہوئے ہیں۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے یہ سارے حالات دیکھے تو امام حسین کو چٹھی لکھ کر کے بھیجا، اے امام یہاں تو حالات بہت اچھے ہیں، مجھ کو جب ان لوگوں نے سر پر اٹھا رکھا ہے، جب آپ آئیں گے تو پھر ان کی محبت تو دیکھنے کے قابل ہوگی۔ امام مسلم کو جب یہ اتنا چاہ رہے ہیں تو امام حسین کو کتنا چاہیں گے۔ یہ لکھ کر کے انہوں نے بھیج دیا، حالات پرفیکٹ ہیں، بہت اچھے ہیں، آپ کو آنے کی ضرورت ہے، آپ آ جائیں، امیر المومنین آپ ہی ہوں گے، خلیفۃ المسلمین آپ ہی ہوں گے۔ یزید کے ہاتھ میں ان میں سے کوئی بھی بیعت کرنے کو تیار نہیں۔ خط لے کر کے قاصد روانہ ہو گیا مکہ مکرمہ۔ ادھر امام مسلم بن عقیل کے یہ گرم جوشی کی محفلیں، طرح طرح کی بہاریں یزید تک پہنچی۔ یزید دمشق میں بیٹھا ہوا ملک شام میں، اس تک یہاں کے کچھ جاسوسوں نے جا کر کے بتایا، اے یزید تجھے معلوم نہیں کوفہ میں تو حالات بہت ہی عجیب ہو گئے ہیں، سارا تیرا پانسا پلٹ جائے گا، تیرا تخت کو الٹنے کے لیے مسلم بن عقیل حسین کا وکیل بن کر کے آیا ہے، اور اس نے ہاتھوں ہاتھ 60,000 لوگوں سے بیعت لے لی۔ تو کیا کر رہا ہے؟ تیرے یہاں پر بیٹھ کر کے آرام کرنا کام نہیں دے گا، ان قریب ایک ایسا لاوا اٹھے گا کوفہ سے کہ تیرے تخت کو اکھاڑ پھینکے گا۔ یزید کو ڈر ہونے لگا، ہر کرسی والے کو ڈر کرسی کا ہی ہوتا ہے، کسی اور کا ڈر نہیں۔ دین جائے کہیں پر بھی، سنت جائے کہیں پر بھی، لوگ کرسی بچانے کے لیے تو جان بھی دے دیتے ہیں۔ میاں یاد رکھنا کرسی بھی ایک نشہ ہے، شراب سے بڑا نشہ ہے، جوئے سے بڑا نشہ ہے۔ کچھ لوگ کرسی اس لیے حاصل اس میں کچھ آمدنی نہ بھی ہو تو کرسی حاصل کرنا چاہتے ہیں، کچھ اس میں پیسے آنے کی امید بھی نہیں، ایسے بھی جگہوں پر کرسیاں حاصل کی جاتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک نشہ ہے، وہ ایک نشہ ہے۔ بہتوں کو خریدا گیا صرف کرسی دے کر کے، بہتوں کا ایمان تباہ کیا گیا کرسی کی لالچ میں۔ کسی کو بھی کہہ دو کہ یہاں کا تمہیں لیڈر بنا دیا جائے گا، یہاں کا تمہیں حاکم بنا دیا جائے گا، یہاں کا تمہیں بڑا گورنر بنا دیا جائے گا، لوگ اپنے ایمان کے سودے کر لیتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کا قتل بھی کر لیتے ہیں۔ بہتوں کو دیکھا گیا، آج بھی حالات ہمارے ہندوستان کے اس سے بھی زیادہ خطرناک ہیں۔ لوگوں کو خریدا جاتا ہے، اے مسلمانوں تمہیں اگر لالچ دے کر کے یہ کہہ دیا جائے کہ تمہیں فلاں جگہ کا MLA بنا دیا جائے گا، یہاں کا MP کی سیٹ دی جائے گی، تم ذرا مسلمانوں کو ورغلاؤ، ہماری محبت ان کے دلوں میں ڈال دو۔ اگر تمہیں کہیں یہ بات آئے، ایک ہی بات کرنا، اے نادان و ظالمو ہمیں تمہارے کرسی کی ضرورت نہیں، اللہ نے ہمیں آیت الکرسی عطا فرمائی ہے۔
ہمارے لیے آیت الکرسی کافی ہے، تمہاری کرسیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ جس وقت ایمان والا یہ جواب دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے قدموں کے نیچے کرسیاں عطا فرمائے گا، حکومت اس کے ہاتھ میں ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ حضرت امام حسین کے اس مقبولیت کو دیکھ کر، امام مسلم بن عقیل کی اس شہرت کو دیکھ کر یزید سے رہا نہ گیا۔ اس نے کہا اب تو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، اگر یہاں پر چھوڑ دیا گیا ڈھیل تو پھر یہ مسلم بن عقیل اور حسین مل کر کے کوفہ پر تو آج قبضہ کر چکے ہیں، پھر عراق چلا جائے گا، پھر یہ ملک شام آئیں گے، مدینے والے ویسے ہی ان سے چاہتے ہیں، لہذا ابھی کچھ فیصلہ کرنا ہے۔ تو اس نے یزید نے آنے والے جاسوسوں سے کہا رکو، اب میں ایک ایسے شخص کو کوفہ بھیجوں گا جسے رہتی دنیا تک یاد کیا جائے گا۔ اس کی نظر سیاست میں بڑی تیز تھی، اس نے اپنی محفل میں دیکھا کوئی نظر نہ آیا تو ایک شخص کا خیال آیا جو بڑا ہی ظالم و جابر تھا، عبید اللہ بن زیاد، جو بصرہ کا گورنر تھا۔ بصرہ بھی ایک شہر ہے، یزید کو معلوم تھا کہ وہ بھی اسی کی برادری کا ہے، اس لیے کہ ہر آدمی جانتا ہے اس کی جو کیٹیگری کا ہے اس کو وہ بہت جلدی پہچانتا ہے۔ یزید بھی جان چکا تھا ابن زیاد یہ بھی شراب نوش، یہ بھی زانی تھا، بلکہ روایات یہاں تک بتاتی ہیں وہ ایک طوائف کا بیٹا تھا، اسے بصرہ کی گورنری دی گئی تھی، حاکم بنایا گیا تھا۔ اس نے یزید نے فوراً ابن زیاد کو لکھ کر کے بھیجا کہ تم جاؤ کوفہ کی تمام گورنری اور وہاں کی حکومت کو سنبھال لو۔ اس وقت کوفہ میں گورنر کے مقام پر حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ ایک صحابی، وہ گورنر تھے، والی کوفہ تھے، ان کو اتارنے کا آرڈر جاری کیا۔ اور ابن زیاد نے کیا کیا؟ اب سنو مسلمانوں، عزیزان گرامی، ابن زیاد کے پاس یزید کا جب یہ خط آیا تو اس نے یہ کہا کہ اب میں بصرہ کوفہ جاتا ہوں اور ایسی ان کی درگت بناؤں گا کہ یاد رکھیں گے۔ ابن زیاد بڑا مکار شخص تھا، بہت ہی عیاری سے کام چلتا تھا، اور اس کے بعد وہ اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر جبہ حجازی، مدینے والوں کا جبہ اور لباس پہن کر مدینے کے راستے سے کوفہ میں آیا کہ تاکہ لوگ یہ سمجھیں امام حسین آ رہے ہیں۔ امام حسین مکہ سے آنے والے تھے تو اسی راستے سے یہ کوفہ میں آیا، اور اپنے چہرے پر نقاب ڈال کر تو لوگ نعرے لگانے لگے، اے رسول اللہ کا نواسا آ گیا ہے، سبط رسول آ گئے، جگر گوشے بطول آ گئے، حیدر کرار کا شہزادہ آ گیا ہے۔ لوگ اس کے پیچھے پیچھے نعرے لگاتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن یہ ظالم ابن زیاد آیا تھا اور اس نے اپنے چہرے پر نقاب ڈال کر اونٹنی پر سوار تھا اور سیدھے وہ گورنر ہاؤس پہ چلا گیا، جہاں پر گورنر بیٹھتا تھا۔ وہ بڑی بلڈنگ تھی جس کو ہم راج بھون کہتے ہیں، گورنر ہاؤس پہ سیدھے گیا۔ اندر جانے کے بعد اس نے اوپر چڑھ کر کے خطبہ دیا، اے لوگو، جس کا تم انتظار کر رہے ہو میں وہ نہیں ہوں، میں یزید امیر المومنین کا یہاں پر گورنر بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، میں عبید اللہ بن زیاد ہوں، بصرہ کی گورنری بھی میرے ہاتھ میں ہے، کوفہ کی گورنری بھی میرے ہاتھ میں ہے۔ تب لوگوں نے سوچا کہ یہ تو کچھ غلط ہو گیا، کچھ الگ ہو گیا، اور نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے اس نے گورنری کے کاغذ چھین لیے اور یزید کا حکم سنایا کہ آج سے میں یہاں گورنر ہوں۔ انہوں نے سیدھے اس کو پکڑا دیا، ساری چیزیں دیکھ کر کے وہ اتر گئے، اس لیے کہ وہ خون خرابہ نہیں چاہتے تھے۔ اب عبید اللہ بن زیاد نے کیا کیا؟ دوسرے دن آرڈر جاری کیا کہ اے لوگوں، مسلم کا ساتھ چھوڑ دو۔ امام مسلم بن عقیل، یہ وہ زمانہ ہے جہاں کوفہ والے چوک در چوک، جماعت کی جماعت ان کے پیچھے چل رہی ہے، لوگ نعرے لگا رہے ہیں، ان کی جوتیاں اٹھا رہے ہیں۔ اس زمانے کی بات ہے، جیسے ہی پتا چلا کہ عبید اللہ بن زیاد یزید کا گورنر بن کر کے کوفہ میں آیا ہے، تب سب لوگوں نے مشورہ کیا۔ امام مسلم بن عقیل سیدھے گورنر ہاؤس کے پاس آئے، پورے 40,000 لوگوں کو جمع کیے کہ بات کرتے ہیں اور ڈسکس کرتے ہیں۔ اس سے پہلے عبید اللہ بن زیاد نے کیا کیا؟ رات کے وقت کوفہ میں سے بڑے بڑے سرداروں کو اٹھایا، جو قبیلے کے خاندان کے بڑے ہوتے تھے ان کو اٹھایا۔ 12 ایسے لوگ جن کی کوفہ میں بہت چلتی تھی، ان لوگوں کو راتوں رات گرفتار کر کے گورنر ہاؤس میں بند کر دیا، کسی کو پتا نہ چلے۔ دوسرے دن جب پورے لوگوں کو لے کر امام مسلم بن عقیل گورنر ہاؤس کے پاس آئے اور اس سے بات کرنے کے لیے، وہ چور مکار باہر نہیں آیا۔ اس نے کیا چال چلی؟ ان 12 لوگوں کو سمجھایا کہ دیکھو تمہارے خاندان والے اس میں ہیں، تمہارے بچے بھی ہوں گے، بھائی بھی ہوں گے، بھانجے بھتیجے بھی ہوں گے، تم چھت پر چڑھو،
میرا تعاون کرو، ان سے کہو کہ واپس چلے جائیں ورنہ تمہیں بھی قتل کروں گا، اور ان کے لیے ابھی یزید کی فوج آ رہی ہے، سب پر چڑھائی کروں گا، دھمکیاں دی۔ یاد رکھو 40,000 لوگ ایک محل کا گھیراؤ کرے، امام مسلم بن عقیل کی ایک بات کہنے کی دیر تھی، اگر آپ کہتے حملہ کرو پورے کے پورے ختم کر دیتے۔ ابن زیاد کو مقابلہ کرنے کی ہمت تک نہیں تھی، اس لیے کہ اس کے پاس اتنی فوج بھی نہیں تھی۔ 40,000 لوگوں کا کیا مقابلہ کرتا؟ تو اس وقت امام مسلم بن عقیل نے کوئی آرڈر جاری نہیں کیا، فرمایا ہم رسول اللہ کے گھر والے قتل و غارت ہرگز نہیں پسند کرتے، مصطفیٰ کا یہ گھرانہ ہے اور ان کی امت کا خون بہانا ہمیں گوارا نہیں ہے، لہذا خاموش رہو۔ اس کے بعد اس نے وہ 12 لوگوں کو چھت پر چڑھایا، انہوں نے چڑھ کر کے اپنے اپنے خاندان والوں کو بلا کر سمجھانا شروع کیا، ان میں سے چند لوگوں نے انکار کر دیا، کہا اے لوگوں مسلم بن عقیل کا ساتھ مت چھوڑنا، اس لیے کہ ابن زیاد نے ہمیں گرفتار کر کے اس کا تعاون کرنے کا حکم دیا ہے۔ جیسے ہی انہوں نے گورنر ہاؤس پر یہ کہا، ابن زیاد نے وہیں پر ان کی گردنیں اڑا دی اور اس کے بعد ان کی گردنیں اڑا کر کے لوگوں میں اچھال دیا۔ یہ بات دے کر کوفہ کے جو دغاباز تھے، غدار تھے، بزدل قسم کے تھے، ڈر کے مارے بھاگنے لگے، ادھر سے ادھر سے 50-100 کر کے نکلنے لگے۔ راتوں رات